ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری سرگرمیوں کو منظم کرنے کے لیے نیا میکینزم تیار کر لیا، جلد پیش کرنے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ایران کے متعین کردہ روٹ پر ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے پیشہ ورانہ نظام تیار کیا ہے، جس کا جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ اس سے ایران کے ساتھ تعاون کرنے والے تجارتی جہاز مستفید ہوں گے۔ میکینزم کے تحت خصوصی خدمات کی فیس لی جائے گی۔ یہ راستہ نام نہاد فریڈم پروجیکٹ آپریٹرز کے لیے بند رہے گا۔ ایران منگل سے اپنی اسٹاک مارکیٹ دوبارہ کھول دے گا۔ ڈپٹی سپروائزر ایرانی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج آرگنائزیشن حامد یاری کا بیان، کہا جنگ کے دوران اسٹاک مارکیٹ بند کرنے کا مقصد شیئر ہولڈرز کے اثاثوں کا تحفظ تھا۔ مقصد جنگ کے دوران قیمتوں کے تعین کے لیے زیادہ شفاف حالات فراہم کرنا بھی تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اچانک غیر اعلانیہ طور پر تہران پہنچ گئے۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ ملاقات میں امن مذاکرات کی بحالی کے امکانات پر تبادلہ خیال، علاقائی امن اور صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے ملاقات میں ایران امریکہ تنازع کے حل اور خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کی تعریف کی۔ اسرائیل کی دفاعی کمپنی کے قریب دھماکہ، آگ کے شعلے دور تک دیکھے گئے۔ دھماکہ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے میں ہوا۔ دھماکے کی وجہ اور کسی نقصان کے بارے میں ابھی نہیں بتایا گیا۔ اسرائیلی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ کنٹرولڈ دھماکہ تھا۔ ملک کے 4 صوبوں میں دکانیں، مارکیٹیں، شاپنگ مال، ہوٹل اور ریسٹورنٹس رات جلدی بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ کاروباری مراکز اب معمول کے مطابق اپنے اوقات کار جاری رکھ سکیں گے۔ اسلام آباد میں دکانوں اور ریسٹورنٹس کی بندش کے اوقات میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور جماعت اسلامی کی رجسٹریشن کر لی۔ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے تحریک انصاف آزاد کشمیر کی رجسٹریشن بلا جواز مسترد کر دی۔ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی درخواست کو زیر التوا رکھا، 30 ماہ بعد رجسٹریشن سے انکار کیا۔ گرفتار ملزمہ انمول پنکی کے خلاف لاہور میں 5واں مقدمہ سامنے آ گیا۔ گجرپورہ پولیس نے 2018 میں منشیات فروش کو پکڑا تھا۔ ملزم کے قبضے سے 1100 گرام منشیات برآمد ہوئی۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم انمول اور پنکی سے منشیات لے کر فروخت کرتا تھا۔ موٹر ویز پر جانوروں سے لدی گاڑیوں کے داخلے پر مکمل پابندی عائد۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق فیصلہ عید الاضحیٰ کے دوران عوامی تحفظ اور ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے کیا گیا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی ایران جنگ کے امریکہ پر پڑنے والے منفی معاشی اثرات سے متعلق طنز سوشل میڈیا پر امریکی ٹریجری بانڈز پر بڑھتی ہوئی شرح منافع کے اعداد و شمار شیئر کر دیے۔ کہا امریکیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انہیں ایران کے خلاف خود سے چھیڑی گئی جنگ کے بڑھتے ہوئے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے۔ امریکہ میں مہنگے پیٹرول اور اسٹاک مارکیٹ کی بات بھی نہ کی جائے تو اصل تکلیف اس وقت شروع ہوگی جب امریکہ کے قرض میں اضافہ ہوگا اور مارگیج کی شرح بڑھے گی۔ امریکی رکن کانگریس جیک برگمین کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام خط۔ ایران امریکہ مذاکرات میں دونوں کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے اسے ناگزیر قرار دیا۔ لکھا کہ پاکستان نے مذاکرات میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ جیک برگمین کا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مخلصانہ اظہار تشکر۔ کہا پاکستان نے اپنی منفرد پوزیشن کا استعمال کرتے ہوئے ان مذاکرات میں حقیقی حکمت کا مظاہرہ کیا۔ جیک برگمین امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کے شریک سربراہ بھی ہیں۔ پاکستان کا فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم، قبضے اور تشدد فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج فلسطینی عوام یوم نکبہ منا رہے ہیں۔ پاکستان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے عزم کو دہراتا ہے۔ پاکستان جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ غاصب اسرائیلی ریاست کی جانب سے 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے اپنے گھروں سے جبری بے دخلی کو 78 سال بیت گئے۔
ان بے گھر فلسطینیوں کی تعداد اب 60 لاکھ ہو چکی جو دنیا کے مختلف ملکوں میں در بدر ہیں۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ملکوں میں یوم نکبہ کی مناسبت سے مظاہرے، لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں بھی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں بھی مظاہرہ، شرکاء نے اسرائیلی مظالم پر ٹیبلو پیش کیے۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی احتجاج، پیرس میں ایفل ٹاور پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران میں موجود 4500 سال پرانے درخت کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لکھا، سرو کا یہ درخت ایشیا کا قدیم ترین جاندار ہے، یہ اس دھرتی پر ہے جو کہ 4500 سال پہلے بھی ایران کے نام سے ہی جانی جاتی تھی۔ چینی صدر شی جن پنگ نے دورہ چین پر امریکی صدر ٹرمپ کو چین کے انتہائی خفیہ اور نایاب حکومتی باغ کا دورہ کروایا تھا۔ صدر شی نے باغ کے 490 سال پرانے درخت بھی دکھائے تھے اور بتایا تھا کہ یہاں بعض درخت 1000 سال سے بھی زیادہ قدیم ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جگہ کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں یہ ماحول بہت پسند آیا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ صدر پزشکیان نے 4500 سال پرانے درخت کی تصویر اس لیے بھی شیئر کی کیونکہ صدر ٹرمپ نے ایران کی تہذیب اجاڑنے کی دھمکی دی تھی۔ گاؤں والوں کا کیا قصور تھا؟ 150 مکانوں کو کیوں جلایا گیا؟ پسند کی شادی کرنے والے لڑکے کے والد ملہار برڑو کا سوال۔ جیو نیوز سے گفتگو میں الزام عائد کیا کہ صدام برڑو اور چنا برادری کے سردار احمد علی چنا 400 مسلح افراد کے ساتھ آئے، پورے گاؤں کو آگ لگا دی، سب بے بسی سے دیکھتے رہے۔ لڑکی کے رشتہ دار سردار احمد علی چنا نے الزام مسترد کر دیا، کہا کہ ان کے گاؤں سے کم عمر لڑکی کو اغوا کیا گیا، اغوا کے خلاف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ مکانوں کو آگ لگانے کے واقعے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وفد کے ہمراہ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو پہنچ گئیں۔ ڈپٹی منسٹر ڈیفنس انڈسٹری نے باکو ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز باکو ورلڈ اربن فورم میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ آذری صدر سے ملاقات اور باکو اولمپک اسٹیڈیم میں ورلڈ لیڈرز سمٹ سے خطاب بھی مریم نواز کے شیڈول میں شامل ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو 23 مئی کو شاہراہ بھٹو کا افتتاح کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا اعلان، زیر تعمیر شاہراہ بھٹو کا دورہ کیا، کہا شاہراہ بھٹو سے شہر کے درمیان رابطہ مزید بہتر ہوگا۔ جو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کام نہیں کرتی وہ خود آ کر دیکھ لیں۔ کراچی میں سی وی یو کے قریب تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی کار کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق 2 زخمی، حادثے کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ تھانہ درخشاں میں مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔